السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 سے آج ہم ترکیب یا ورڈ انالیسس کریں گے الباحث القرآنی ایپ سے، اور اس کے ذریعے ہم ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حرف مشبہ بالفعل انا سے شروع ہو رہا ہے، اور جب بھی کوئی جملہ، کوئی آیت حرف مشبہ بالفعل سے شروع ہو تو وہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ تو انا کے بعد اولا الناسی ہمیں مرکب اضافی نظر آ رہا ہے۔ اولا جو ہے ولیون سے افعل التفضیل کا صیغہ ہے۔ افعل التفضیل کمپیریٹیو ڈگری ہوتا ہے، جس میں ایک کو دوسرے سے کمپیئر کر کے اس ایک کو ان تمام پہ حاوی اور مقدم کر دیا جائے۔ تو قریب ترین یعنی سب سے زیادہ قریب ترین اناسی لوگوں میں سے، یہ مرکب اضافی ہے، انا کا اسم ہے۔ اولا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ منصوب ہے، کس وجہ سے منصوب ہے؟ کیونکہ یہ انا کا اسم ہے۔ پھر بھی ابراہیمہ، ابراہیم علیہ السلام کے، یہ مرکب جاری ہے، یہ اولا سے متعلق ہے، یعنی اسم سے متعلق۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ قریب ترین ابراہیم علیہ السلام کے۔ جو چیز جو مرکب جاری جس سے متعلق ہوتا ہے نا، تو وہ ترجمے میں اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یا اسی کے فوراً بعد آتا ہے۔ تو جب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو کیسے بنے گا؟ بے شک قریب ترین کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں میں سے۔ للذین، البتہ وہ لوگ ہیں۔ یہ جو لام لگی ہوئی ہے اس کو لام تاکید کہا جاتا ہے، جس میں مزید تاکید ہو جاتی ہے، ایک افعل و تفضیل کا صیغہ لا کے اور دوسرا یہ لام تاکید لا کے۔ کون ہے وہ؟ اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی اس کی۔ ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اتبع یتبع اتباعً سے۔ ہو کی ضمیر مفعول بہ ہے، اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس کی، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کیا، آپ کی پیروی کی، آپ کے پیچھے چلے۔ اللہ دینا کے بعد چونکہ یہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے تو یہ اللہ دینا کا صلہ ہے۔ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو فالوورز تھے وہ مراد ہیں۔ پھر اس کے بعد واو حرف عطف ہے اور اس کا عطف للذین پہ ہی ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس کی، اور دوسرے یہ نبی سے مراد یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاذا اسم اشارہ ہے، واحد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، النبی اس کا بدل ہے۔ تو یہ مل کے مشار الیہ بنائیں گے، مرکب بنائیں گے۔ تو اس کا معطوف یہ اس کا عطف ہو رہا ہے اللہ دینا پہ، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر والذین واو حرف عطف، اور یہ بھی کس پہ معطوف ہے؟ للذین پہ معطوف ہے۔ اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، صحابہ کرام بھی مراد ہو سکتے ہیں، بعد کے لوگوں میں سے بھی مراد ہو سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور آپ پر ایمان لانے کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء نے ایک ہی دین کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ یہ آمنو جو ہے الذین کے بعد آ رہا ہے، جملہ فعلیہ صلہ بن رہا ہے۔ واللہ، یہ اب جملہ اسمیہ ہے، مبتدا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ولی المؤمنین، دوست ہے المؤمنین، مومنوں کا۔ مصدر سے اسم فاعل مرکب اضافی اور خبر، اس کا جو واحد ہے وہ مؤمن تھا۔ چونکہ یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہا ہے اس لیے یہ مؤمنون نہیں ہے بلکہ مؤمنینہ ہے، اور ہمارے علم میں ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو جمع میں مجرور یا نون کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہم گرامر میں پڑھ چکے ہیں۔
वद्दत चाहता है, माजी वाहिद मुन्नस गायब का सीगा। वद्दा यवद्दू मवद्दतन तवाइफतुन एक गिरोह। फाइल है, फाइल होने की वजह से ये मरफू है। और कौन सा गिरोह? अहले किताब के उलमा मुराद हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या चाहते हैं ये उलमा? मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से। मुरक्कब जारी मुरक्कब इजाफी मुतालिक है तो आइफत उनके। नकिरा के बाद मुरक्कब जारी आ जाए तो वो उसी से मुतालिक होता है, उसकी सिफ्त होती है। यानी तोइफतुन को अगर हम कहें ये सिफ्त है तो मुराद क्या होगा? इससे मुराद अहले किताब है। तो वो जो सिफ्त है उसको डिफाइन करती है। लऊ, काश, ये तमन्ना के लिए है। मस्तरिया, युदिल्लुनकुम, वो गुमराह कर सकें तुम्हें। मजारे जमा मुजक्कर गायब का सीगा। अदल्ला युदिल्लु इदलालन। युदिल्लुना में हुम की जो ज़मीर है वो फ़ाइल है, मुराद अहले किताब हैं। कुम से मुराद सहाबा कराम है। और सहाबा कराम में भी ख़ास तौर पे यहाँ पे तीन सहाबा कराम का जिक्र है। माज बिन जबल, हुज़ैफ़ा बिन यमान और अमार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो बहुत शुरू में ईमान लेकर आए थे और बहुत ज़्यादा ये कुफार और अहले किताब की तरफ से तकालीफ का इनको सामना रहा। तो इन्हीं के बारे में बात हो रही है कि अहले किताब के उलमा चाहते हैं कि इन्हें गुमराह कर सकें। वमा, और नहीं। ये जुमला फेलिया वद्दत के लिए मफूल भी ही बन रहा है। मानाफिया है युदिल्लूना, वो गुमराह करते या कर सकते। मज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा। अदल्ला युदिल्लु इदलालन से। इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने ही नफ्सों को। इल्ला कलीमा इस्तिस्ना है, इसके बाद अनफुसा हमें मुरक्कब इजाफी और मंसूब नज़र आ रहा है और ये मफूल भी होने की वजह से मंसूब है। इल्ला के बाद जो आता है इसम, वो एग्जाम्प्ट होता है पिछले वाले से, कि वो गुमराह कर ही नहीं सकते मगर किसको? अपने ही नफ्सों को। तो जो इंसान भी किसी दूसरे को गुमराह करने की कोशिश करता है, किसी दूसरे के दीन के रास्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है, उसको उससे हटाने की कोशिश करता है, तो वो दरअसल अपने ही नफ्स में बिगाड़ पैदा कर रहा होता है, अपने ही नफ्स का नुकसान कर रहा होता है, अपना खसारा कर रहा होता है। वमा यशुरून, और उसको इसका शऊर भी नहीं होता कि वो अपने ही साथ खराबी कर रहा है या अपने ही नफ्स में बिगाड़ पैदा कर रहा है। ये भी मानाफिया है। यशउरून मज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा। शऊरा यशउरु शूरन, नहीं वो इसका शऊर रखते, शऊर भी नहीं है उन्हें इसका। तो इससे ये पता चलता है कि जो इंसान दीन के रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करता है, दूसरों को बहकाने या फिसलाने की कोशिश करता है, तो इस फेल से उसकी अपनी अकल भी मुतासिर होती है। उसकी उस रुकावट पैदा करने की वजह से उसकी अपनी अकल भी हक बात सोचने समझने से कासिर हो जाती है। ऐसा इंसान हदायत से महरूम हो जाता है और उसको फिर ये भी समझ नहीं आता कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। हालांकि आमतौर पे इंसान सबसे ज़्यादा फ़ायदा अपनी ज़ात को पहुंचाने की कोशिश करता है। वो सबसे ज़्यादा हरीस अपनी ज़ात के बारे में होता है कि मैं फ़ायदा समेट लूं। लेकिन इस फेल से ये इतनी बड़ी खराबी है लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना, कि इसकी वजह से इंसान, उसकी अकल पे ऐसा पर्दा पड़ता है कि वो अपने ही नफ्स का, अपनी ही आखिरत का नुकसान कर रहा होता है, लेकिन इसका वो शऊर ही नहीं रखता। फिर अगली आयत, या अहलल किताबी, अहले किताब हरफ निदा है और साथ मुनादा है। मुनादा के बाद हमेशा एक जुमला आता है। जुमला इसमिया भी हो सकता है और जुमला फेलिया भी। यहाँ पे जुमला फेलिया है। लिमा, क्यों। ये लाम लाम तालील है, वजह बताने के लिए आती है। ये इसके बाद माँ था, मीम ज़बर अलिफ माँ। माँ का अलिफ जो है वो हज़फ हो गया है। क्यों। तकफुरूना, तुम कुफर करते हो। मज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा। कफ़र यकफुरु कुफरन। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की बात हो रही है। अहले किताब को समझाया जा रहा है क्यों तुम कुफर करते हो बि आयातिल्लाही, अल्लाह की आयत के साथ। मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफी मुतालिक फ़ेल है। व अंतुम तशहुदून, व अंतुम, हालांकि तुम। वाओ यहाँ पे
حالیہ ہے، انتم مبتدا ہے، تشہدون تم گواہ ہو، مضارع جمع مذکر حاضر، شاہدہ یشہدو شہادتن سے یہ خبر ہے جملہ فعلیہ کی صورت میں، یہ پورا جملہ اسمیہ حال بن رہا ہے تکفرونا کا، کہ تم اس حال میں کفر کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو۔ تمہیں تو اس حق کی پیروی کرنی چاہیے تھی، تمہاری اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی صداقت کی بات ہوئی ہے نام لے کر، تو تمہیں تو سب سے پہلے اس صداقت کو قبول کرنا چاہیے تھا، اور تم ہی اس کا کفر کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہل کتاب کو سمجھانا تھا۔ پھر دوبارہ خطاب ہے، یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب، حرف ندا اور منادہ، لما کیوں، تلبسونا تم ملاتے ہو، مضارع جمع مذکر حاضر، لبسا یلبسو لبسن، الحق کا حق کو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوبہ، بالباطلی ساتھ باطل کے، مرکب جاری متعلق فعل، وتکتمون اور تم چھپاتے ہو، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، کتم یکتم کتمانن، اس کا معطوف تلبسونا پہ ہی ہو رہا ہے، اس میں جو انتم کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، مراد اہل کتاب ہیں، الحق کا حق کو مفعول بھی، کیوں تم چھپاتے ہو حق کو، کس حق کو یہ چھپاتے تھے؟ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا جو ذکر تھا اس کو یہ چھپا جاتے تھے، اہل مکہ سے بیان نہیں کرتے تھے اور باقی لوگوں سے بھی بیان نہیں کرتے تھے، اور بسا اوقات یہ حق کو باطل سے ملا دیتے تھے، اللہ کی آیات کو تبدیل کر دیتے تھے، باطل کو حق بنا کے پیش کرتے تھے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، تو جانتے بوجھتے ہوئے حق بات کو چھپانا، علم کے باوجود اس علم کو چھپا لینا، یا اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ دینا لوگوں کو دنیا کا کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تعلمون تم جانتے ہو، اہل کتاب نے بھی اس دور میں یہی کیا تھا، اور آج بہت سے نام نہاد مسلمان بھی، ان کا بھی یہی طرز عمل ہے کہ وہ قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر لیتے ہیں، اپنے فائدے کے مطابق اس میں ترمیم کرنے کی اور تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آیات کا معنی اور مفہوم چینج کر دیتے ہیں۔ اعراب میں تو وہ تبدیلی نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن کی حفاظت کا، لیکن وہ کس طرح سے تبدیلی کرتے ہیں؟ معنی اور مفہوم تبدیل کر دیتے ہیں، اس میں تعویل کر لیتے ہیں اپنی طرف سے، اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے۔ تو تعلمون جملہ فعلیہ ہو کے خبر ہے، علم یعلم علمن، اس میں انتم کی ضمیر فاعل ہے، مراد ہے اہل کتاب، جبکہ تم یہ سب کچھ جانتے ہو، جانتے بوجھتے ہوئے بھی تمہارا یہ طرز عمل ہے۔ جملہ اسمیہ حال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں سمجھا رہے ہیں تاکہ روز قیامت کوئی حجت باقی نہ رہے، یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے تو علم میں ہی نہیں تھا، ہمارے تک تو حق بات پہنچی ہی نہیں تھی۔ تو دنیا میں ہر انسان تک ہدایت ایک بار ضرور پہنچتی ہے، ایک بار ضرور ہر انسان کے اوپر ہدایت کا راستہ واضح ہوتا ہے اور اسے حق نظر آتا ہے کہ یہ سچا راستہ ہے، لیکن کچھ لوگ تو اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور کچھ پہ دوبارہ خواہشات نفس غالب آ جاتی ہیں اور وہ اس راستے کو ٹھکرا دیتے ہیں، گمراہی کے راستے پہ چلنا پسند کرتے ہیں، نہ صرف خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ گمراہی جو ہے یہ ان کے اپنے ہی نفسوں کے خلاف جائے گی، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔